हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मुझे उम्मीद है कि हमारे तमाम नाज़रीन को और हमारे सामिईन को अपने तमाम सवालात के जवाब मिल गए होंगे, और इसके बाद भी अगर कोई खलजान बाकी है तो उसका तशफ़ी बख्श जवाब देने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे मेहमान खुसूसी उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नौशाद नूरी साहब दामत बरकातहुम, उस्ताद हदीस और बहस व तहक़ीक़ दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद। मैं हज़रत से इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाकर आज की इस बहस में जो गोशे तिश्न रह गए हों उन पर पूरे शर्फ़ बस्त के साथ रोशनी डाल दें और हमारी गलती और कोताहियों की निशानदही फरमा कर मंजूर व मशकूर हों। محترم اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، خاص طور سے ہمارے مہمان حضرت مولانا حافظ اقبال صاحب رکن شورا دارالعلوم وقف دیوبند اور عزیز طلبہ، یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے ملتقى نقاش والحوار العلمی کے طلبہ کا آپ نے یہ پروگرام سنا۔ ہمارے طلبہ میں گفتگو کا اور ان موضوعات پر تربیت کا یہ ایک خوبصورت طریقہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں جامعہ کے نائب محتمم حجت الاسلام اکیڈمی کے ڈائریکٹر حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شکیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا انتہائی ممنون اور مشکور ہونا چاہیے۔ اختلافی موضوعات یا وہ موضوعات جن میں کئی نقطۂ نظر ہو سکتے ہیں، ان میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا نقطۂ نظر کیا ہے، آپ کے پاس دلائل کیا ہیں، بلکہ اصل مسئلہ آج کے دور میں یہ ہے کہ آپ اپنی بات کیسے کہہ رہے ہیں، آپ اختلاف کیسے کرتے ہیں، یہ بڑا مشکل ہے۔ لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مدرسے کے طلبہ میں جذبات کی زیادتی ہوتی ہے، وہ اختلاف کے آداب سے واقف نہیں ہوتے، کوئی بات اگر ان کے سامنے کہی جاتی ہے تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں، درمیان میں ہی بول پڑتے ہیں یا ہنگامہ اٹھا دیتے ہیں۔ یہ سب اعتراضات ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں قرآن کریم کو دیکھیں، قرآن دعوت کے کام کے لیے حکمت بھی اختیار کرنی ہے اور اچھا انداز بھی اختیار کرنا ہے۔ آگے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ جدال کیا ہے؟ یہ وہی اختلاف، یہ نظریاتی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، عملی اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ دعوت کے لیے حسنہ کی قید لگائی تو جدال کے لیے احسن کی قید، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ دعوت دینا ہے، نماز کی طرف ہمیں بلانا ہے، روزے کی طرف بلانا ہے، تو آپ جہاں بھی ظاہر اچھے اسلوب میں بولنا ہوگا، لیکن اگر اسلوب میں کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے تو کوئی بہت بڑا ہنگامہ نہیں ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں جماعتیں نکلتی ہیں، وہ نماز کی طرف بلاتی ہیں، خروج کی دعوت دیتی ہیں، اور
الگ الگ ظاہر ہے اس میں کم پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو بہت بے ہنگم باتیں بھی آتی ہیں، مگر بہرحال کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ اختلاف کرتے ہیں کسی سے تو وہاں پر احسن طریقہ اختیار کرنا قرآنی فریضہ ہے، قرآنی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمیں اتفاق کیسے کرنا چاہیے سب جانتے ہیں، لیکن ہم اختلاف کیسے کریں گے یہ نہیں جانتے لوگ، اس کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اور ملتقل نقاش کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، یہ اصل ہے کہ ہم اختلاف کیسے، اس میں الحوار العلمی کے قید لگی ہے۔ حوار معنی گفتگو ہی ہے، نقاش کے معنی بھی گفتگو اور اختلاف۔ ہمارے یہاں مدرسوں میں عام طور سے مسلکی اور فکری موضوعات پر مناظرے کا ایک شعبہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ وہ اس شعبے کو باقی رکھتے ہوئے، چونکہ وہ بھی ضروری ہے، چونکہ دیوبند ایک مکتب فکر کا نام اور دیوبند اپنی ایک خاص، دیوبند کا اپنا امتیاز ہے، اپنا مزاج ہے، اور یہ مزاج کتابوں سے ہی نہیں بنے گا، وہ اساتذہ کی تربیت سے بنے گا۔ دارالعلوم کا ایک دستور اساسی ہے جو 1968 کی مجلس شورا میں جس کو پاس کیا گیا، اس میں ایک لفظ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا مسلک کیا ہو۔ تو یہ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا مسلک حنفیت ہے، اور حضرت الحجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہما کے مشرب کا حامل ہے۔ یعنی صرف حنفیت دیوبندیت کا تعارف نہیں ہے، اس حنفیت کے ساتھ ان دونوں بزرگوں کا جو مشرب ہے، اور اتنا جامع لفظ ہے کہ اس میں فکر بھی ہے، علم کلام بھی ہے، فقہ بھی ہے، تصوف بھی ہے، دفاع دین بھی ہے، اس ساری چیزوں کا ایک مرقع ہے یہ مشرب کا لفظ۔ ظاہر ہے یہ ایک خاص مشرب ہے۔ حنفیت کے دعوے دار بہت ہیں، اہل سنت والجماعت کے دعوے دار بہت ہیں یہاں پر، لیکن اہل سنت والجماعت کی وہ تشریحات جو جماعت دیوبند نے اختیار کی وہ خاص ہے، اس لیے اس کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے شعبہ مناظرہ بھی قائم ہے، اور ایسا نہیں شعبہ مناظرہ کوئی ہنگامے کا شعبہ ہے، وہاں بھی آداب ہیں اور آداب کے ساتھ ہی مناظرے ہونے چاہیے۔ لیکن بہت سارے مفکرین نے یہ ظاہر کیا کہ جو ہمارا قدیم علم کلام ہے اس میں موضوعات کا اضافہ ہونا ضروری ہے۔ علم کلام کا موضوع فکر ہے، مغرب کی طرف سے جو نیا فلسفہ آیا اس میں صرف فکر نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج اینکر بھی ہمارے تعدد ازواج پر سوال اٹھاتے ہیں، نظام میراث پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ہمارا جو فقہی ڈھانچہ ہے، ہمارا جو معاشرتی ڈھانچہ ہے، آج وہ سب علم کلام کا موضوع ہونا چاہیے، ادھر سبھی پر اعتراضات ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے طلبہ کو نئے آہنگ سے، نئے ڈھنگ سے مربوط کرنے کے لیے یہ ملتقل نقاش والحوار ہے۔ آپ نے دیکھا یہ جو ملتقل نقاش کے طلبہ ہیں، چونکہ مسلکی موضوعات پر کتابیں بہت ہوتی ہیں، اس لیے وہاں تھوڑا سا ہم آزاد چھوڑ دیتے ہیں طلبہ کو۔ بھائی یہ مان لو کہ قادیانیت سے مناظرہ کریں، کچھ طلبہ قادیانیت کی طرف ہو گئے ظاہراً، اور کچھ طلبہ جو ہے اہل سنت والجماعت کے نمائندہ ہیں، تو وہاں پر قادیانیوں کی کتاب بھی موجود ہے، اور وہاں پر رد قادیانیت کی بھی کتابیں موجود ہیں۔ تو وہاں پر ہمیں بہت زیادہ نگرانی کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ مساتر موجود ہیں۔ یہ ملتقل نقاش میں جو موضوعات طے ہوتے ہیں، یہ موضوعات وہ ہوتے ہیں جو بالکل سلگتے موضوعات ہوتے ہیں، جو فکری بھی ہوتے ہیں لیکن وہ حالات حاضرہ سے زیادہ مربوط ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر بہت ہی اساتذہ کی بہت ہی زیادہ نگرانی ہوتی ہے۔ براہ اس میں پوری ٹیم ہے،
حضرت مولانا شکیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ایک ایک ڈیبیٹ کے موضوعات اور اس کے افراد اور ان کے موضوعات کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اساتذہ کی ذمہ داریاں طے ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے ڈیبیٹ دیکھے، آج بھی، کہ نمائندے طے ہو گئے تھے، کوئی حکومت کا نمائندہ ہے، کوئی اینکر ہے، کوئی ماہر اسلامیات، ماہر قانون، ماہر سماجیات ہے، ہر ایک نے اپنے مافی ضمیر کو بہت خوبصورتی سے ادا کیا۔ اس لیے اس کے لیے تو میں ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے موضوع کی نزاکت کو سمجھا اور جذبات پر بھی قابو رکھا، الفاظ کے انتخاب میں بھی آپ لوگوں نے بہت ہی اعتدال سے الفاظ کا انتخاب کیا، اور یہ بہت ہی ایک اچھا پروگرام آپ لوگوں نے پیش کیا، اور سب نے سمجھ لیا تقریباً کہ یونیفارم سول کوڈ کا کی جو ڈرافٹنگ ہوگی وہ اس کے ذیل میں شخصی آزادی اور مذہبی آزادی، کلچرل آزادی ضرور اس سے متاثر ہوگی، فنڈامنٹل رائٹس متاثر ہوں گے، اور قانون ہی کی دفعہ سے یہ طے ہے کہ ان حقوق کو کسی بھی حال میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے یکساں سی یہ بات کہ کیا اس خاکے کو رنگ بھرنے کی ضرورت ہے؟ آپ رنگ بھریے، مگر خاکے میں ویسا رنگ بھرنا پڑے گا آپ کو کہ فنڈامنٹل رائٹس متاثر ہوں۔ یونیفارم سول کوڈ کے لیے جلسوں میں تقریر کر دینا یا چند لوگوں کو جمع کر کے بحث کر لینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ لوگ ہندوستان کو سمجھیں، ہندوستان کیا ہے اس کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ملک میں 800 پرسنل لا ہیں، 800، یہ ان کی خباثت ہوتی ہے لوگوں کی، جو یکساں سول کوڈ پر بات کرتے کرتے صرف 2-3 مثالیں ان کو نظر آتی کہ بھائی 4 بیویاں کیوں، میراث میں حق کیوں، طلاق کا اختیار کیوں، یہ صرف ان کی نیتوں کو ظاہر کرتا ہے، یہ چاہتے کیا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، ورنہ حقیقت یہ کہ 800 پرسنل لا، اور پرسنل لا کی 2 بنیادیں، مذہب، قبائلی کلچر۔ قبائلی نظام کی بنیاد پر پرسنل لا بنے ہوئے ہیں، مذہبی بنیادوں پر پرسنل لا بنے ہوئے ہیں۔ جو ہندوستان کو سمجھے گا، ہندوستان کی روح کو سمجھے گا، وہ کبھی بھی یہاں پر نہیں پہنچے گا۔ بہرحال اس پر جو ہے مزید گفتگو ہم سب جانتے ہیں، اور یہاں پر دفعات کی روشنی میں بھی اور بات بہت ساری آ چکی ہے، اس پر بہت ساری باتیں مزید کہی جا سکتی ہیں، لیکن بہرحال آپ یہ سمجھ لیجئے ممکن نہیں ہے کسی کے لیے، آپ الگ یہ سمجھیں کہ جس کو مثالی انداز میں یونیفارم سول کوڈ کہا جاتا ہے۔ سول کوڈ تو ہے اصل میں اس کے دائرے میں صرف پرسنل لا ہے، تو یہ یونیفارم پرسنل لا ہے، اصل سول کوڈ تو ہے بنا ہوا، اصل یہ یونیفارم پرسنل لا ہی مختلف ہے آج۔ تو اس میں جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو جو ہے ہندوستان کے اتنے بڑے نظام کو کوئی ایک ساتھ کیا کرے ہوگا۔ بہرحال ملک کو آج ضرورت کس چیز کی ہے سب جانتے ہیں، عدل و انصاف کی ضرورت ہے، اور جو عوام میں اور اس میں جو دوری بڑھ رہی ہے اس کی ضرورت ہے۔ بہرحال ایک بات مجھے مزید یہ کہنی ہے تمام ہی طلباء سے کہ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا میدان جو پڑھنے لکھنے کا ہے، ہمارا جو دینی میدان ہے، علمی جو میدان ہے، آج کے وقت میں ہر فرد کو اتنی تیاری ہونے کی ضرورت ہے کہ جو باتیں اٹھ رہی ہیں ان کا ہم جواب دے سکیں۔ اس لیے یہ صرف چند طلباء کا یا ملتقل نقاش اور اس سے جڑے طلباء کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانے کہ آج کیا چل رہا ہے اور اس کے عقلی اور آئینی دستوری جواب کیا ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت صلاحیتیں دی، تھوڑا سا آپ مطالعہ کر لیتے ہیں، تھوڑی سی ذمہ داری آپ پیدا کر لیتے ہیں تو آپ ہر میدان کو لوٹ سکتے ہیں، آپ ہر جگہ اپنی صلاحیت کا لوہا منوا سکتے ہیں، اور ہر زمانے میں دارالعلوم دیوبند سے، دارالوقف سے اور ہمارے بڑے اداروں کے جو فضلاء نکلے ہیں انہوں نے ہر محاذ پر کام کیا، ملی محاذوں پر بھی کام کیا ہے، ملکی محاذ پر بھی کام کیا ہے، دینی محاذوں پر بھی کام کیا ہے۔ آپ سب انہی کے وارثین ہیں،
لہذا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ہماری یہ ذمہ داری ہوگی کہ ہم جہاں علم دین اور یہاں کی جو دینی اور علمی ضروریات ہیں اس پر اپنی توجہ کے ساتھ جو ملکی ضروریات ہیں، ملی ضروریات ہیں، ملی مسائل ہیں، ان میں بھی آپ اپنے اساتذہ کی رہنمائی لیں اور اپنے مطالعے کو آگے بڑھائیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا سچا خادم بنائے، اسلام کا پاسبان اور ترجمان بنائے اور اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ان تمام طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب نے ماشاءاللہ خوبصورتی کے ساتھ یہ پروگرام پیش کیا. اور ملتقى نقاش کے جو ذمہ دار طلباء ہیں، مولانا شمس قمر ہیں اور ان کے مساعدین ہیں، اور ملتقى نقاش کے سرپرست ہمارے مولانا ڈاکٹر شکیب صاحب قاسمی ہیں، ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت پروگرام ہو پایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.